اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں جب اپنے لشکر کو لے کر کوہاٹی کے نواح میں پہنچے تو ان کے سامنے ان کے وہ مخبر آئے جنہیں انہوں نے اپنی روانگی سے 2 دن پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ان کے آنے پر اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں نے اپنے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ وہ مخبر قریب آئے، ان میں سے ایک ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں کے لیے ہم ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے دائیں جانب لگ بھگ 3 فرسنگ کے فاصلے پر کوہاٹی شہر سے بے گھر ہونے والے لوگ ایک پڑاؤ کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں مسلمان اور ہندو بھی ہیں۔ انہوں نے ایک کوہستانی سلسلے کی اوٹ میں اپنا پڑاؤ قائم کیا ہے۔ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کوہستانی سلسلے کی اوٹ میں شاید آسام کے راجا کے لشکری انہیں اپنا ہدف نہ بنا سکیں گے، اور جب حالات بہتر ہوں گے تو شاید وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ لیکن آسام کے لشکریوں کو ان کے محل وقوع کا علم ہو چکا ہے، لہٰذا آسام کے راجا کا ایک لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر خصوصیت کے ساتھ وہ اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اعتقاد خان ہمارے عزیز، اس موقع پر میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ بھی دوں گا۔ جو مشورہ میں دینے لگا ہوں یہ میری اور میرے ساتھیوں کی رائے ہے۔ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں میر جملہ اور عنایت خان کے تحت کام کرتے رہے ہیں اور ان دونوں نے آپ کو بہترین جنگی تربیت دے رکھی ہے، پر ہائے افسوس نئے سالار رام سنگھ نے یہاں آ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں کے سب لوگ اس سے نالاں ہیں اور عنقریب اس کی ناکارہ کارکردگی کی اطلاع میر محترم کو بھی ہو جائے گی۔ بہرحال جو مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ کچھ یوں ہے، آسام کے راجا کا جو لشکر کوہاٹی سے بے گھر ہونے والے لوگوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، اس پر اگر آپ حملہ آور ہو جائیں تو اس کے 2 بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا یہ کہ کوہاٹی کے وہ لوگ جو کھلے آسمان تلے بیچارے قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی جانیں بچ جائیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آسام کے راجا کا جو لشکر ان مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ اس لشکر کا آدھا حصہ ہے جس نے اس وقت کوہاٹی کے نواح میں اپنا پڑاؤ قائم کر رکھا ہے۔ آپ دونوں آسام کے راجا کے اس لشکر پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیں تو پھر کوہاٹی میں آسام کے راجا کا آدھا لشکر رہ جائے گا، جسے آپ دونوں بڑی آسانی سے قابو کر لیں گے، اور اس طرح جہاں آپ ایک طرف سے کوہاٹی کے بے گھر لوگوں کو محفوظ کر لیں گے، وہاں دوسری طرف بڑی آسانی کے ساتھ کوہاٹی پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اس مخبر کے ان الفاظ پر اعتقاد خان ہی نہیں، دلیر خان بھی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو تب اعتقاد خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، جو مشورہ تم نے دیا ہے اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم 2 طرفہ کامیابی حاصل کریں گے، پر ساتھ ہی تم اپنے 2 ساتھیوں کو رام سنگھ کی طرف روانہ کرو، اسے یہ پیغام دو کہ وہاں سے اپنا پڑاؤ ختم کر کے کوہاٹی کی طرف آ جائے۔ مجھے امید ہے کہ جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق دشمن پر ضرب لگاتے ہوئے کوہاٹی پر قبضہ کرنے میں ہم زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ اعتقاد خان رکا، پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تم 2 آدمی رام سنگھ کی طرف روانہ کرو، باقی ہماری رہنمائی آسام کے راجا کے اس لشکر تک کرو جو کوہاٹی کے نہتے لوگوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مخبروں کے اس سربراہ نے اس سے اتفاق کیا۔ اسی وقت اعتقاد خان کا پیغام دے کر 2 مخبروں کو رام سنگھ کی طرف بھجوا دیا گیا، جبکہ باقی سارے مخبر اعتقاد خان اور دلیر خان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اب ان مخبروں کی رہنمائی میں اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں بڑی برق رفتاری سے آسام کے راجا کے لشکر کا رخ کر رہے تھے۔ اپنے مخبروں کی رہنمائی میں اعتقاد خان اور دلیر خان نے آسام کے راجا کے لشکر کو کوہاٹی کے بے بس لوگوں کے پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر ہی جا لیا تھا۔ آسام کے لشکر کو دیکھتے ہی زو مانی انداز میں اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں کے چہروں پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی تھی، ساتھ ہی انہوں نے اپنے گھوڑوں کو انگیخت کرنے والی مہیز لگاتے ہوئے ان کی رفتار پہلے کی نسبت تیز کر دی تھی، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے لشکری بھی طوفانی انداز میں آگے بڑھنے لگے تھے۔ آسام کے راجا کے لشکر کے قریب جا کر اعتقاد خان اور دلیر خان نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اعتقاد خان نے اپنے سر کو جنبش دی، اس کے ساتھ ہی دونوں نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کیں
اور ان کی تکبیروں کے جواب میں پورے لشکر نے یک زبان ہو کر جب تکبیریں بلند کیں تو وہ ویرانے، وہ جنگل تکبیروں کی صداؤں اور ان کی بازگشت سے گونج اٹھے تھے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں اپنے لشکر کے ساتھ آسام کے لشکر پر فضاؤں کی نبض کو منجمد کر دینے والی یخبستہ آندھیوں، طاقت و قوت کو اندھا کر دینے والے صحرا کے اندر ریت اڑتے بھٹکتے بگولوں اور کرب کے سلگتے تھل میں وسوسوں کے اندیشوں اور خطرات کے وہموں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں آسام کے لشکری بھی اعتقاد خان اور دلیر خان کے لشکر پر جسم و جان کی شادابی چھینتے، تشنگی کے فریب اور بے طاقت و بے منزل کر دینے والے پرآشوب عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ گھنے جنگل اور ویرانوں کے اندر دونوں لشکروں کا ہولناک ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا۔ آسام کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو مار بھگائیں، لیکن اعتقاد خان اور دلیر خان اپنے لشکریوں کے ساتھ ان کے سامنے نہ سرکنے والی چٹانیں اور آہنی دیوار ثابت ہو رہے تھے، اور پھر ان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث آسام کے لشکریوں کی حالت پرانی دکھتی چوٹوں، غموں کی شدت، تشنا ہونٹوں، گرسنا نگاہوں اور وقت کے جبر تلے تپتے لمحوں سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آسام کے لشکر میں شکست و ریخت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر آسام کے کچھ لشکری پسپا ہونے کی تیاری کرنے لگے تھے، لیکن اعتقاد خان نے دلیر خان کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس شاہراہ پر متعین کر دیا تھا جو کوہاٹی کی طرف جاتی تھی۔ باقی لشکر کے ساتھ اعتقاد خان نے آسام کے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید جنگ کے بعد آسام کے لشکر کو پوری طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ صرف چند لشکریوں کو اعتقاد خان نے زندہ رکھا۔ دشمن کو بدترین شکست دینے اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اعتقاد خان اور دلیر خان نے پہلے اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آسام کے وہ لشکری جنہیں زندہ گرفتار کیا گیا تھا، اعتقاد خان ان کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگوں نے گزشتہ کئی ماہ سے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا، اور جب ہماری طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا تو تم لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید حالات نے تم لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ تم جو چاہو کرتے پھرو۔ تم لوگوں نے ہم سے جو علاقے واپس لیے ہیں تو یہ تمہاری جنگی ممارست اور جرأت مندی کا کمال نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارا نیا سالار اعلیٰ تساہل پسندی سے کام نہ لیتا تو ہم لوگ مار مار کر تم لوگوں کا شمال کی کوہستانی سلسلوں تک تعاقب کرتے اور تمہارا خاتمہ کر کے رہتے۔ تمہاری تباہی اور بربادی کی کارروائیوں کے سامنے جس رد عمل کا ہم نے اظہار کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے سارے لشکر کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، صرف تم چند لوگوں کو زندہ رکھا گیا ہے تاکہ تم جا کر اپنے سالار اعلیٰ کو اپنی بے بسی اور تباہی کا حال سناؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا، پھر کہنے لگا، اب تم سب کوہاٹی کی طرف جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اعتقاد خان نے دلیر خان کو مخاطب کیا، دشمن کا جو لشکر کوہاٹی کے بے آسرا لوگوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا اس کا تو ہم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ چند لوگ بچے ہیں جنہیں میں نے کوہاٹی کی طرف بھیج دیا ہے۔ اب وہ کوہاٹی میں جا کر اپنے سالار کو بتائیں گے کہ کس طرح مسلمان آسام کے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور اس کا خاتمہ کر کے چل دیے۔ ہم چونکہ مغرب کی طرف سے آئے ہیں لہٰذا وہ بتائیں گے کہ ہم مغرب ہی کی طرف گئے ہوں گے۔ ان کا سالار اپنے مرنے والے لشکریوں کا انتقام لینے کے لیے ضرور ہمارا تعاقب کرے گا، اور اسی تعاقب کے دوران ہم آسام کے راجا کے لشکر کے دوسرے حصے کو تخ و تیگ کر کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائی، جب آسام کے راجا کے سالار کو کوہاٹی میں اپنے لشکر کی تباہی کا علم ہوگا تو یاد رکھنا وہ لشکر لے کر ہمارے تعاقب میں نکلے گا۔ پہلے وہ یقیناً ان علاقوں کی طرف آئے گا جہاں ہم نے ان کے لشکر کے ایک حصے کا قتل عام کیا ہے، یہاں اپنے لشکر کی تباہی اور بربادی کا جائزہ لے گا۔ اس کے بعد سوچ سمجھ کر ہمارے تعاقب میں نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم اسے تعاقب کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر تک جہاں تھوڑی دیر پہلے ہم نے دشمن کے لشکر کا قتل عام کیا ہے اس میدان کے ایک طرف میں گھات میں بیٹھ جاؤں گا، دوسری طرف جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اسے آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے
اور پھر آسام کے دوسرے لشکر کے آنے کا انتظار کریں گے۔ آسام کے لشکر کا سالار جب گوہاٹی سے نکلتا ہے تو یقیناً وہ یہاں آئے بغیر تو مغرب کی طرف نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو سامنے کی طرف۔ میرے خیال میں اس کا ٹکراؤ رام سنگھ سے ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے خیال میں ہمارا پیغام ملنے کے بعد رام سنگھ اپنا پڑاؤ وہاں سے ختم کر کے ہر چیز کو سمیٹتا ہوا ان علاقوں کا ہی رخ کر رہا ہوگا۔ اگر آسام کے راجا کا سالار یہاں نہیں آتا، سیدھا مغرب کی طرف رخ کرتا ہے، رام سنگھ کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی ہم انہیں بچ کر جانے نہیں دیں گے۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک اپنے کچھ مخبر مغرب کی طرف پھیلاتا ہوں کہ وہ رام سنگھ پر نگاہ رکھیں، اور کچھ کوہاٹی کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ ہمارے جو مخبر کوہاٹی کی طرف جائیں گے، اگر انہوں نے دیکھا کہ رام سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان جنگ کا رخ کر رہا ہے، تب وہ ان کے آگے آگے رہتے ہوئے یہاں آ کر ہمیں ان کی آمد سے مطلع کر دیں گے۔ اور اگر آسام کے راجا کے سالار نے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر آنے کی بجائے مغرب کا رخ کرنا چاہا، تب بھی ہمارے مخبر ہمیں اس کی اطلاع کر دیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی لگ جائیں گے۔ جب وہ سامنے سے آنے والے رام سنگھ پر حملہ آور ہوں گے تو پشت کی طرف سے ہم حملہ آور ہو کر انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ اس طرح آسام کے لشکریوں میں سے کسی کو بھی جان بچا کر بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا، پھر سوالیہ انداز میں کسی قدر مسکراتے ہوئے دلیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے بھائی اب کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جواب میں دلیر خان بھی مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جو لاہے عمل تم نے تیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دشمن کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے، لہٰذا اب مجھے کچھ نہیں کہنا۔ دلیر خان کے ان الفاظ سے اعتقاد خان خوش ہو گیا تھا، پھر اپنے مخبروں میں سے کچھ کو کوہاٹی کی طرف اور کچھ کو مغرب کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ رام سنگھ کی پیش قدمی پر نگاہ رکھیں۔ ساتھ ہی اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جس میدان میں تھوڑی دیر پہلے آسام کے لشکر سے ٹکراؤ ہوا تھا، اس میدان کے دونوں اطراف انہوں نے گھات لگا لی تھی۔ اعتقاد خان کے اندازے درست ثابت ہوئے تھے، اس لیے کہ دشمن کے اسیر ہونے والے جن لشکریوں کو اس نے رہا کر کے کوہاٹی کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی، انہوں نے کوہاٹی میں آسام کے لشکریوں کا جو سالار تھا اسے اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی اور بربادی کی پوری تفصیل کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل سنتے ہی آسام کے راجا کا وہ سالار اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ فوراً حرکت میں آیا اور اس میدان کا رخ کیا جس کے دونوں جانب اعتقاد خان اور دلیر خان نے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی۔ آسام کے راجا کا سالار جب اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچا جہاں اس کے لشکر کے دوسرے حصے کی لاشیں دور دور تک بکھری پڑی تھیں اور آسمان پر چیل کوے بری طرح منڈلا رہے تھے، تب وہ سالار اور اس کے لشکری بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ اس سالار نے پہلے اپنے لشکریوں کے ساتھ پورے میدان جنگ کا جائزہ لیا، اس کے بعد وہ اپنے دوسرے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ہمارے ساتھیوں کا قتل عام کرنے والے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہوگا اور ہر صورت میں انہیں موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ آسام کے لشکر کا وہ سالار یہاں تک کہنے پایا تھا کہ ایک انقلاب، ایک تبدیلی اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ عین اسی وقت اعتقاد خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی گھات سے نکلا۔ پہلے اس نے زوردار تکبیریں بلند کی، پھر وہ آسام کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے سموں کے زرد صحرا کی کوک سے جنم لینے والے دکھ کے انبار ظلمتوں کی گھٹاؤں اور نفس پرستی کے الجھاؤ میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ اعتقاد خان اور اس کے لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے آسام کے لشکریوں کو اس طرح کاٹنے لگے تھے جیسے بھگ سے اڑا دینے والا بارود قہر شور کے کاندھوں پر سوار ہو کر ہر شے پر موت کی اندھی دستک دینے لگتا ہے۔ یہ صورتحال آسام کے لشکریوں کے لیے اچانک نمودار ہوئی تھی۔ پہلے وہ پریشانی اور انتشار اور افراتفری کا شکار ہوئے، لیکن جلد ہی ان کے سالار نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے بھی اعتقاد خان کے سامنے اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اسی وقت ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری جانب سے دلیر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنی گھات سے نکلا اور وہ بھی سرد آہوں کے ہجوم میں رگ رگ میں چبھتے خوف، وقت کے تیز دھاروں اور ماضی کے آئینوں سے حادثات کی لہروں
اور دفاع کا آخری بند تک توڑ دینے والے جلتے کھلتے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اب آسام کے لشکری دو طرفہ حملوں میں پسنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بھی اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اعتقاد خان اور دلیر خان کے لشکریوں پر طوفانی دھاروں کے بہاؤ اور قیامت کے مراحل کھڑے کرتے خونی بگولوں کے اندھیاؤ کی طرح حملہ آور ہوتے رہے، لیکن جلد ہی وہ جارحیت ترک کر کے صرف دفاع تک محدود ہو کر رہ گئے۔ پھر اس ٹکراؤ نے طول پکڑا تو انہیں اپنا دفاع کرنا بھی مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ اعتقاد خان اور دلیر خان کے تیز حملوں کے سامنے آسام کے لشکر کی حالت الجھے خیالات اور جیون کے گھور سیاہ اندھیروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر کوہاٹی سے باہر کھلے میدانوں کے اندر اعتقاد خان اور دلیر خان نے آسام کے راجا کے دوسرے لشکر کو بھی بدترین شکست دی۔ اس لشکر کے سالار نے جب اندازہ لگایا کہ مسلمان بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرتے جا رہے ہیں، تب اس نے شکست قبول کر لی اور اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر گھنے جنگلوں سے ہوتا ہوا شمال کی طرف بھاگ گیا۔ دشمن کے شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں نے ایک دوسرے کو شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ سب سے پہلے جنگ میں زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے کچھ مخبروں کو اعتقاد خان نے اپنے پاس بلایا۔ جب وہ مخبر اعتقاد خان اور دلیر خان کے پاس آئے تب اعتقاد خان نے بڑی نرمی اور بڑی محبت میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے ساتھیو، میں اور دلیر خان ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوہاٹی شہر کا رخ کریں گے۔ دشمن شکست اٹھانے کے بعد کوہاٹی کی طرف نہیں گیا اور کوہاٹی میں اس کا پڑاؤ بھی ہوگا، خیمے بھی ہوں گے۔ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کی خیمہ گاہ پر قبضہ کریں گے، اس کے بعد شہر میں مناد داخل کر دیے جائیں گے اور شہر کے اندر منادی کرا دی جائے گی کہ آسام کے راجا کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لہذا شہر کے اندر ہر کوئی آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے، اور یہ کہ شہر کے لوگوں کو اب حملہ آوروں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا، پھر اپنے مخبروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگ ابھی اور اسی وقت جنوب کی طرف اس کوہستانی سلسلے کی طرف جاؤ جہاں کوہاٹی شہر سے بے گھر ہونے والے لوگوں نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ انہیں کہو کہ وہ کوہاٹی میں اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ آسام کے راجا کے لشکریوں کو مار بھگایا گیا ہے اور اب وہ کوہاٹی میں بالکل محفوظ رہیں گے۔ اعتقاد خان کی اس گفتگو کے جواب میں وہ مخبر جنوب کے ان کوہستانی سلسلوں کی طرف چلے گئے تھے جہاں کوہاٹی کے بے گھر لوگوں نے پڑاؤ کر رکھا تھا، جبکہ اعتقاد خان اور دلیر خان ہر شے کو سمیٹتے ہوئے کوہاٹی شہر کا رخ کر رہے تھے۔ کوہاٹی شہر پہنچ کر اعتقاد خان اور دلیر خان نے پہلے آسام کے لشکر کے پڑاؤ پر قبضہ کیا۔ شہر سے باہر ان کے خیمے دور دور تک نصب کیے تھے۔ یہ خیمے شہر کے جنوب مشرقی سمت میں تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اعتقاد خان اور دلیر خان نے پہلے خیمہ گاہ کا جائزہ لیا، پھر اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ خیمے وہاں سے اکھاڑ کر کوہاٹی شہر کے شمال مغرب کے رخ پر نصب کر دیے جائیں اور پڑاؤ کے اندر جس قدر ضرورت کا سامان ہو وہ بھی شہر کے شمال مغرب میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں آسام کے اس لشکر کی خیمہ گاہ کو اکھاڑ دیا گیا اور وقت کی آنکھ نے دیکھا اعتقاد خان اور دلیر خان نے اپنا پڑاؤ کوہاٹی شہر کے شمال مغرب کے رخ پر قائم کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اعتقاد خان نے اپنے کچھ لشکری کوہاٹی شہر میں بھیجے جنہوں نے شہر کے اندر گھوم پھر کر یہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ آسام کے راجا کے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب شہر مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گروہ در گروہ اور جوک در جوک اعتقاد خان اور دلیر خان کے پاس آ کر انہیں اس فتح مندی پر مبارکباد دینے لگے تھے۔ ساری خیمہ گاہ کا جائزہ لینے کے بعد اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں جب ایک خیمے میں داخل ہوئے تو ان کے لشکر کا ایک چھوٹا سا لار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اعتقاد خان نے اسے مخاطب کیا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ سالار خیمے میں داخل ہوا اور اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوہاٹی شہر سے نکل کر جن لوگوں نے جنوب کے کوہستانی سلسلوں کے اندر حملہ آوروں سے بچنے کے لیے قیام کیا ہوا تھا، ان میں سے اکثر تو کوہاٹی میں اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کے کوہاٹی میں گھر بار تو ہیں
لیکن ان کے ماں باپ یا ان کے وارث حملہ آوروں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور وہ بے آسرا اور بے تحفظ لڑکیاں شہر کی طرف نہیں گئیں۔ وہ سب ہماری خیمہ گاہ میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ اس سالار کے اس انکشاف پر اعتقاد خان نے عجیب سے انداز سے دلیر خان کی طرف دیکھا۔ دلیر خان کچھ سوچتا رہا، پھر اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں ان لڑکیوں کو بلانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اگر ان لڑکیوں کے ماں باپ اور وارث گزشتہ جنگوں میں مارے جا چکے ہیں اور انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں، تو پھر ان کے تحفظ کا بندوبست ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ دلیر خان کے ان الفاظ پر اعتقاد خان نے آنے والے اپنے اس چھوٹے سالار کی طرف غور سے دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم جاؤ اور ان 2 لڑکیوں کو لے کر آؤ جو ساری لڑکیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ اعتقاد خان کے ان الفاظ پر وہ سالار خیمے سے نکل گیا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ اعتقاد خان اور دلیر خان میں پھر کیا بات چیت ہوئی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔